قرآن مجید میں آیا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. بے شک قرآن میں آیا ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بھی تو آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے. تو آپ ایک آیت تو لے لیں قرآن کی کہ جس میں لکھا ہو کہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیا اللہ نے، اور جس آیت میں کہا اللہ نے کہ بہت سارے رسولوں کو جن کو چاہا اس نے اپنی مرضی سے ان کو غیب کا علم اللہ نے دیا ہے. یہ قرآن مجید میں ہے. دیکھو اب یہاں پر لکھا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ عالم الغیب وہ فلا یظہر، وہ ظاہر نہیں کرتا کسی کے اوپر علی غیب احد، کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جس کو وہ چاہ لے، جس پر اس کی رضا ہو. اب رسولوں میں سے چند پسندیدہ رسولوں کو اللہ نے غیب کا علم دیا. صحیح ہے؟ یہ بات قرآن سے ثابت ہے؟ ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ اچھا اب دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے اس میں ہمارے نبی شامل نہیں ہے؟ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، یہ وہابیوں کا ایمان ہی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو قرآن میں ہے کہ پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے. لیکن اگر وہابی کا ایمان نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے پاس غیب کا علم ہے تو اس کو محمد رسول اللہ سے بغض ہے. بغض ہے، تبھی تو وہ پسندیدہ رسولوں میں حضور کو تصور نہیں کر رہا. اس کا یہ بغض رسول ثابت ہوتا ہے کہ اس کا یہ گمان ہی نہیں ہے کہ ہمارا نبی اللہ کا پسندیدہ رسول ہوگا. لیکن جب وہی عالم کلب النار، جہنم کا کتا، وہی عالم جب اپنی بڑھائی کی بات کرنا چاہتا ہے تو اسی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کے کہتا ہے کہ میں عالم دین ہوں، میں بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند. اسی محمد رسول اللہ کی حدیث اپنی نفس کی بڑھائی کے لیے حدیث کو استعمال کر لے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو قرآن کو بھی نظر انداز کر دے.